بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ وسیع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ امانت کی واپسی کتاب کے سلسلے میں محمد احمد رضا انصاری صاحب کی جو کتاب تھی اس کے سلسلے میں ہم نے ایک کہانی آپ سے شیئر کرنی تھی، عید آ گئی۔ تو کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اماں، کیا ہمارے گھر میں کوئی قربانی کا جیسے عماد اور عرفان کے گھر بکرے آئے ہیں؟ 10 سالہ عارف نے اپنی ماں سے پوچھا، جو کچے اور چھوٹے سے صحن کے ایک کونے میں بنے مٹی کے چولہے میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ عارف کمرے میں بیٹھا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول کا سبق یاد کر رہا تھا۔ اچانک اسے جانے کیا خیال آیا، وہ کتابیں چھوڑ کر اماں کے پاس چلا آیا اور اس کے ساتھ ایک چوکی پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات سن کر اماں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ عارف، تو جانتا تو ہے تیرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ رشتہ دار سب ہم سے منہ موڑ گئے۔ گھر کا چولہا جلانے کے لیے مجھے 3 گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ 4 جی پالنا ہی میرے لیے مشکل ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں قربانی کا جانور کیسے لے سکتے ہیں؟ اور رہ گئی عماد اور عرفان کی بات، تو بیٹا وہ امیر لوگ ہیں، تبھی ہر سال 4-5 بکرے قربان کرتے ہیں۔ ہم ان کے ہم پلہ تھوڑی نہ ہیں۔ اماں دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولیں، کیا ہم اس سال بھی پیٹ بھر کر گوشت نہیں کھا سکیں گے؟ سال میں بھی ہم بس چند بار ہی تو گوشت کھاتے ہیں۔ راشد نے اداسی سے کہا، لے یہ کیا بات کی تو نے میرے چندا؟ جہاں میں کام کرتی ہوں وہ دیتے تو ہیں گوشت کا بچا ہوا سالن، ہر سال قربانی کا گوشت بھی دیتے ہیں۔ اماں نے ایک ہانڈی پانی سے آدھی بھر کر چولہے پر رکھ دی اور آگ تیز ہو رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر عارف کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میری بھولی اماں، وہ گوشت تو نہیں ہوتا، بوٹیاں تو خود کھا لیتے ہیں اور آلو شوربہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کی بھی آپ نے خوب کہی، ہمیں وہ لوگ چھیچھڑے اور اتنی موٹی اور بڑی ہڈیاں دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ان کے فریج میں جاتے ہیں اور اگلے 6 ماہ تک وہی گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس طرح ان کی قربانی قبول بھی ہوتی ہوگی یا نہیں۔ عارف سوچ میں پڑ گیا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، یہ تو میرا رب بہتر جانتا ہے، نیتوں کے حال کا علم اسے ہی ہے۔ تم اپنا دل میلا نہ کرو۔ تیز آنچ سے پانی میں ابال آنے شروع ہو گئے تھے۔ اماں نے اسے سمجھاتے ہوئے 4 موٹے آلو ہانڈی میں ڈال دیے۔ کچھ دیر بعد عارف دھیرے سے بولا، اماں یہ عید صرف کوٹھیوں بنگلوں ہی میں کیوں آتی ہے؟ کیا اسے ہمارے کچے اور ٹوٹے پھوٹے گھر پسند نہیں ہیں جو وہ یہاں نہیں آتی؟ عارف کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اماں کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا دے مارا۔ انہوں نے تڑپ کر عارف کی طرف دیکھا۔ چھوٹے بچے نے نہ جانے اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لی تھیں۔ نمکین پانی اماں کی آنکھوں سے بند توڑنے کو بے تاب سا ہو گیا تھا۔ وہ چولہے کو چھوڑ کر اٹھی اور عارف کو اپنے ساتھ لپٹا کر بولی، بیٹا ایک نہ ایک دن ہمارے گھر میں بھی عید آئے گی، ضرور آئے گی، تو دیکھنا۔ اب تم کمرے میں جا کر اسکول کا کام کرو، میں روٹی بنا لوں۔ چلو شاباش۔ عارف چپ چاپ چوکی سے اٹھ کر اپنے گھر کے اکلوتے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں 8 سالہ راشد اور 6 سالہ نایاب اپنی کتابیں کھولے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے عماد، تم صابرہ ماسی کو بلا کر نہیں لائے؟ عماد کو تنہا آتے دیکھ کر نصرت بیگم نے استفسار کیا۔ صابرہ ماسی صبح اپنے کام مکمل کر کے چلی گئی تھی،
لیکن دوپہر میں کچھ مہمان بغیر اطلاع کیے آئے تھے۔ دوپہر کو انہیں مہمانوں کی خاطر خاصا اہتمام کرنا پڑا تھا۔ مہمان شام کو چلے گئے لیکن پورا باورچی خانہ اندھلے برتنوں سے بھر چکا تھا۔ نصرت بیگم کی ہمت اتنا کام کر کے جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے عماد کو صابرہ ماسی کے گھر بھیجا تھا کہ اسے کام کرنے کے لیے بلا لائے۔ نصرت بیگم اضافی کام کی اجرت ماسی کو اسی وقت دے دیتی تھیں۔ عماد اب گھر اکیلا ہی چلا آیا تھا۔ وہ امی جان۔ عماد گڑبڑا سا گیا اور اسے کوئی جواب نہ بن سکا۔ کیا ہوا تمہیں عماد؟ نصرت بیگم کے لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی۔ عماد نے صابرہ ماسی کے گھر کا سارا واقعہ امی کی گوش گزار کر دیا کہ کیسے وہ ماسی کے گھر گیا لیکن اندر سے ان کی آتی باتوں کی آوازوں نے اس کے قدموں میں جیسے کوئی زنجیر ڈال دی۔ وہ بغیر دستک دیے الٹے قدموں وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اوہ! نصرت بیگم کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کبھی صابرہ ماسی کے گھر کے حالات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ 2 سال سے انہوں نے ماسی کی تنخواہ بھی نہ بڑھائی تھی اور نہ ہی وہ وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتی تھیں۔ ماسی اپنے نام کی طرح صابرہ تھی۔ وہ دوسرے ملازموں کی طرح روز ان کے آگے مجبوریوں کا رونا نہیں روتی تھی۔ نہ ہی اس نے کبھی تنخواہ بڑھانے کی بات کی تھی۔ سارا قصور ہمارا ہے بیٹا۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ ویسا اپنے ملازموں کو کھلاؤ، جیسا کپڑا تم پہنو ویسا اپنے ملازموں کو پہناؤ، اور اپنے ملازم سے بہتر سلوک کرو، ان کی ضرورت کا خیال رکھو۔ انہیں اچانک ایک حدیث یاد آ گئی تھی۔ جانے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو کیسے بھول گئی۔ ندامت کا احساس بہت شدید تھا۔ تو امی، اس عید پر ہم ماسی صابرہ کو زیادہ گوشت دیں گے۔ عماد پرجوش ہو کر بولا، ضرور، کیوں نہیں، بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس مہینے کی تنخواہ اسے ڈبل دوں تاکہ وہ اپنے یتیم بچوں کے لیے کپڑے جوتے لے سکے، اور ہم 1 ماہ کا راشن بھی اسے دیں گے۔ نصرت بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ انہیں اب مداوا کرنا تھا۔ بالکل ٹھیک امی، آپ ایسا ہی کریں۔ دیر آید درست آید۔ عماد خوشی سے اچھلا۔ نصرت بیگم مسکراتے ہوئے باورچی خانے کی طرف چل دیں۔ ان کی تھکن اچانک جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایک سرشاری سی ان کے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ وہ نل کھول کر برتن دھونے لگیں۔ اماں سارا سامان سے لدی پھندی گھر میں داخل ہوئیں۔ عارف نے بھاگ کر ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے شاپر تھامے اور چارپائی پر رکھ دیے۔ اماں چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ اتنی دیر میں نایاب اماں کے لیے پانی کا گلاس بھر لائی۔ اماں، یہ راشن کیا تو خرید کر لائی ہے یا کسی نے دیا ہے؟ عارف نے پوچھا۔ اماں مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا، یہ راشن عماد کے گھر والوں نے دیا ہے۔ انہوں نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی اور اس ماہ کی ڈبل بھی دی ہے۔ واہ اماں، تو کیا ہم بکرا لے سکیں گے؟ عارف چونکا۔ نہیں بیٹا، نصرت بیگم نے کہا ہے کہ عید پر تمہیں بہت سارا گوشت بھجوا دوں گی۔ ویسے بھی ہم پر قربانی واجب نہیں۔ شام کو میں تمہیں بازار لے جاؤں گی اپنے پسند کے کپڑے اور جوتے خریدنا۔ یہ سنتے ہی تینوں بہن بھائی خوشی سے اچھل پڑے۔ آخر ہمارے گھر میں بھی عید آ ہی گئی، عارف خوشی سے سرشار آواز میں بولا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہمارے تہواروں میں سے عید کا تہوار بالکل سر پر کھڑا ہے۔ کہیں کوئی صابرہ ماسی عید کے انتظار میں محروم نہ رہ جائے، اس لیے اپنے ارد گرد موجود لوگوں، سفید پوش لوگوں کا خیال ضرور رکھیں اور ضرور دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس کو ہماری ضرورت ہو اور ہم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے گھر بھی عید بھجوا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو جسد واحد قرار دیا ہے اور ہمیں اپنے ملازمین کے علاوہ
اپنے خاندان میں جو ضرورت مند اور فیض پوش لوگ ہوں ان کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو حقیقی عید کی خوشیوں سے، عید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔